حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عربی میں جب عمر لفظ لکھا جاتا ہے نا تو یہ واو کے ساتھ لکھا جاتا ہے. عمر جس طرح لکھا جاتا ہے اسی طرح عمر بھی لکھا جاتا ہے، لیکن عربی اس میں فرق کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں عمرو. وہ اردو میں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا عمرو، یہ عمرو عیار کی کہانیاں، وہ لفظ بھی ڈیوائس بیسیکلی حضرت عمر بن عاص سے ہوا ہے، کیونکہ برین ان کا بہت تھا. اچھا، لیکن وہ لفظ ہی غلط ہے. لفظ عمرو تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، لفظ ہے امر. لکھا ہوتا ہے عمرو لیکن اس کا مطلب واو جو ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے، اور واو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے پیش کی بجائے زبر سے پڑھنا ہے، عمر کی بجائے پڑھنا ہے امر. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ سمجھ لیں کہ قریش مکہ مشرکین عرب کے تھنک ٹینکس میں سے تھے. گفتگو کرنے کا بھی ان کو فن آتا تھا، اور معاملہ فہمی اور چیزوں کو ہینڈل کرنا یہ ان پہ ختم تھا. اور ینگ ایج کے اندر اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب مسلمان ہجرت کر کے نجاشی کے پاس چلے گئے تو مشرکین عرب نے اپنا سفیر بنا کر جس شخص کو بھیجا کہ وہاں پہ جا کے ایک عیسائی بادشاہ سے مقدمہ لڑ سکے اور نعوذ باللہ مسلمانوں کو وہاں سے دوبارہ ملک بدر کروایا جائے، تو جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ عمر بن عاص تھے. اس وقت ظاہر مسلمان نہیں ہوتے. برل وہاں پہ پھر قرآن کی طاقت کام آئی. حضرت علی کے جو بھائی تھے جعفر بن ابی طالب، انہوں نے سورہ مریم کی جب تلاوت کی نجاشی کے دربار میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين. تو پھر اللہ تعالیٰ کی گفتگو کے سامنے بڑے سے بڑا بھی کوئی سفیر ہو، اس کی زبان کا اثر تو پھر ختم ہو جاتا ہے. تو نجاشی کی حالانکہ عمر بن عاص سے بڑی پرسنل دوستی بھی تھی، یہ بڑے ان سے تحفے بھی ان کے لیے لے کے گئے، وہ تحفے بھی اس نے واپس کر دیا. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. اس نے کہا بھائی لے جاؤ، تم سونے کے اگینسٹ بھی ان کو تولو نا تو میں تب بھی تمہیں یہ واپس نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. پھر زمین سے اس نے تنکا اٹھا کے کہا کہ یہ جو سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کا سٹیٹس آیا نا کہ وہ اللہ کے بندے تھے، والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العذر. اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ ان کا مرتبہ نہیں تھا جتنا تم نے بیان کیا ہے. یعنی اس میں ہم غلو نہیں کر سکتے کہ انہیں ڈیوینٹی میں کلیم کر دیں. یہ سمجھدار لوگ تھے، یہ وہاں سے مایوس ہوئے. اسی دوران صلح حدیبیہ بھی ہو چکی تھی، مسلمانوں کی پاور تسلیم ہو چکی تھی. تو حضرت خالد بن ولید اور عمر بن عاص یہ دونوں بڑے جگری یار تھے. ایک بڑا بہترین پلانر تھا اور دوسرا بہت بڑا جنگجو تھا. تو صلح حدیبیہ کے بعد نا ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب اسلام کا گراف اوپر ہی جا رہا ہے. شرح صدر بھی ہو گیا. خالد بن ولید کا ایک بھائی تھا ولید ابن ولید، وہ مسلمان پہلے ہی ہو چکا ہوا تھا. تو وہ بھی کچھ اثر تھا خالد بن ولید کے اوپر کہ وہ اتنا بزدل تھا اور مسلمان ہونے کے بعد اتنا وہ طاقتور ہو گیا کہ اس نے مشرکین عرب کے قافلے لوٹنا شروع کر دیے. تو وہ اپنے دوستوں میں فخر کرتے تھے، حالانکہ ہے دشمن تھے لیکن کہتے تھے یار بہادر تھے پھر نکلے نا میرا برا. یہ سارا کچھ نا عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمایا ہوا ہے. يضحكك ما حقه أن يبكيك. الوليد أخي الوليد ما عرفت له عزما قبل اليوم.
أجل والله إني لأنكر عمله وأفخر. كيف يجتمعان؟ تو حضرت عمر بن عاص جو ہے وہ سمجھدار آدمی تھے. انہوں نے سمجھ لیا خالد بن ولید سے ملاقات ہوئی اور بائی چانس وہ حبشہ سے آ کے مدینہ شریف جا رہے تھے اسلام قبول کرنے, اور یہ مکے سے مدینے جا رہے تھے. خالد إنك والله عمرو. راستے میں ملاقات ہو رہی اور دونوں ایک دوسرے کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے کس لیے جا رہے ہیں. لیکن پھر جب گپ شپ ہوئی تو اندازہ ہوا تو حضرت خالد نے کہا کہ بھئی مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کی غیبی تائید ہے ان کے ساتھ. أجب ما أخرجك يا أبا عبد الله؟ والله لقد استقام المنزل وإن الرجل لنبي أذهب إليه فأسلم. وذلك الذي أخدمه. تو عمر بن عاص کہتے ہیں کہ مجھے بھی لگتا ہے ایسا. تو پھر کیا ارادہ ہے؟ تو کہتے ہیں ہم یہ بیعت کر لیتے ہیں, اسلام قبول کر لیں. تو پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بڑی شفقت بھی فرمائی. کئی ایک چھوٹی مہمات کے اوپر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عمر بن عاص کو آپ نے کسی ایک خاص لشکر کا امیر بھی بنا کے بھیجا. اور پھر سیدنا عمر کے دور میں جنگ یرموک کے اندر بھی یہ جو بڑے بڑے چند کمانڈر جو تھے حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کے ساتھ, ان میں عمر بن عاص بھی شامل تھے. جنگ یرموک انہوں نے لڑی ہوئی ہے, رومن امپائر کے خلاف جو فیصلہ کن جنگ تھی. اس کے بعد پھر جب مصر کے فتح کرنے کی باری ہے تو مصر کے اوپر تو حضرت عمر بن عاص کو ہی بھیجا تھا حضرت عمر نے. تو یہ فاتح مصر بھی ہے. سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران ہے اور یہ ہے فاتح مصر. اور جنگ یرموک میں بھی ابو عبیدہ ابن جرح کے ساتھ یہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہ السلام اجمعین. تو یہ ان کی زندگی کے اندر یہ اتار چڑھاؤ والا معاملہ رہا. لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ پھر بعض اوقات انسان کے اوپر ایسے معاملات زندگی میں آ جاتے ہیں. ہم کیوں بار بار بات کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. آمین. ڈر تو لگا رہنا چاہیے ہمیں. وہ مشہور حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, میں یقین کریں جب بھی وہ حدیث پڑھتا ہوں نا کانپ اٹھتا ہوں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء کے قبرستان میں جا کے نماز جنازہ پڑھا اور وہیں پر ہمیں خطبہ دیا. اچھا, اس حدیث کے اینڈ پہ بڑے دردناک الفاظ ہیں. عقبہ بن عامر کہتے ہیں یہ آخری دفعہ میں نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا تھا, اس کے بعد میں نے حضور کو کبھی نہیں دیکھا. عقبہ بن عامر کہتے ہیں یہ والا جو خطاب ہوا تھا غزوہ احد کے شہداء کے, اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ, مگر مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے, پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی قوموں نے کیا, اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے. یہ پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے, مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں, یہ حصہ نکالا ہوا ہے اس میں سے. سر اس حدیث میں جو سوز و گداز تھا وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا وہ کیا تھا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, عقبہ بن عامر کہتے ہیں رسول اللہ ہم سے یوں گفتگو کر رہے تھے جس طرح مردوں اور زندوں دونوں کو الوداع کہہ رہے ہیں, اور آپ فرمایا کہ میں اس وقت بھی اپنا حوض کوثر سامنے دیکھ رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ سامنے دکھا دیا, اور میں تمہارا پیش رو ہوں, میں آگے جا رہا ہوں, تم نے میرے پیچھے آنا ہے. آپ ڈرا رہے تھے. تو اور وہی ہوا کہ نبی اسلام کی وفات کے بعد پھر دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے بنو امیہ نے جو کام کیے, اور پھر جنگ جمل صفین اور نہروان, یہ ایک دردناک چیز ہے. یوٹیوب پہ میری کئی ایک ویڈیوز اس کے اوپر ریکارڈنگ ہے. اس حدیث میں بہرحال یہ آپ چیز نوٹ کریں کہ نبی علیہ السلام نے یہ خطبہ مسجد نبوی میں دینے کی بجائے قبرستان میں کیوں دیا؟ اس کی 2 ریزنز تھی. اس لیے کہ وہ قبرستان تھا غزوہ احد کے میدان میں, جہاں پر ایک واضح فتح مال غنیمت سمیٹنے کی وجہ سے شکست میں بدل گئی تھی. حالانکہ رسول اللہ موجود تھے,
لیکن دنیا کی محبت کا تھوڑے سے غلبے نے رسول اللہ کی موجودگی کی بھی پرواہ نہیں کی اللہ نے، اور فتح کو شکست میں بدل دیا۔ تو آج تو رسول اللہ موجود بھی نہیں ہے، ہمیں آپ کی دعاؤں کا بھی وہ حصہ نہیں ہے جو صحابہ کو نصیب تھا صلی اللہ علیہ وسلم عنہم اجمعین۔ اور دوسرا نبی علیہ السلام یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ غزوہ احد میں وہ لوگ اس قبرستان میں دفن ہیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں، اور پھل ملنے سے پہلے ہی وہ اسی فقر کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے۔ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب نے تو اسلام کا گولڈن پیریڈ نہیں دیکھا نا، ان تو قربانی ہی دی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، یہ میرا اجتہاد ہے اور یہ درست ہے کہ اگر رسول اللہ کی وفات کے وقت حضرت حمزہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ وہ ہوتے، کیونکہ غزوہ بدر اور احد کے اندر نبی علیہ السلام نے آرمی چیف ان کو بنایا تھا، ابو بکر عمر عثمان و علی ان کے انڈر تھے۔ تو حمزہ بن عبد المطلب تو شہید ہوئے احد میں، ان کی لاش کا مسئلہ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی میسج دیا کہ یہاں پہ، اور پھر وہاں تو اتنی دردناک حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں کہ کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں تھا، سر چھپاتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے کہ یہ صاحب کے، پھر گھاس ڈال کے ایک قبر میں کئی مردے دفنائے گئے۔ تو نبی اسلام یہ بھی میسج دے رہے تھے کیونکہ آپ کو تو اللہ نے دکھا دیا نا۔ اسی حدیث بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی، اور جو بریلوی کہتے ہیں کہ حضور ہی سب کچھ بانٹ رہے ہیں، خدا کا نام ہے۔ اور میرے بھائی وہ بخاری مسلم میں باقی حدیث میں موجود ہے، وہ زمین کے خزانے رومن اور پرشین امپائر کے خزانے ہیں جو صحابہ نے فتح کرنے تھے، بیت المال میں آگے جمع ہونے تھے۔ یہ تھا اس سے مراد کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ میری امت کہاں تک پہنچے گی۔ وہ کئی ایک حدیث آپ کو مشکات کی نا 30 جلد میں نبی علیہ السلام کے فضائل کے چیپٹر میں وہ مل جائے گی۔ کئی لوگ ہمیں ای میل بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ حضور کو جو چابیاں دی گئی ہیں تو پھر اب جس کے پاس چابی ہے اس سے ہی مانگنا چاہیے۔ وہ یہ تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ رومن اور پرشین امپائر کے خزانے مسلمانوں کو ملے۔ تو بہرحال اسی کی ایگزیکیوشن بعد میں ہوئی ہے، اور حضرت عمر بن عاص بھی اس، یعنی آپ سمجھ لیں سسٹم کا کسی درجے تک حصہ بنے، اور یہ میں ان پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، وہ خود مانتے تھے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ مجھے حضرت عمر بن عاص سے یہ چیز یاد ہے، بڑی رکت انگیز حدیث ہے جس میں ان کے قبول اسلام کا واقعہ بھی ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں شروع ہی میں 321 نمبر حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور میرے یہ جو کربلا والا ریسرچ پیپر جس میں میں نے 200 احادیث جمع کی ہیں، اس کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی۔ جنگ صفین کے حوالے سے میں وہ حدیثیں لے کے آؤں۔ صحیح مسلم میں 321 حضرت عمر بن عاص کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو وہ دیوار کی طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ سر موت کے وقت انسان کو پھر اپنی زندگی میں کی ہوئی غلطیاں یاد آ جاتی ہیں۔ تو ان کا بیٹا ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ابا جان، آپ تو نبی علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، آپ نے رومن امپائر کی جنگیں لڑی ہوئی ہیں، جنگ یرموک، جہاد میں آپ شامل رہے ہیں، اتنے اتنے بڑے فضائل ہیں آپ کے لیے۔ تو حضرت عمر بن عاص اسے ٹوکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ایک فضیلت تو چھوڑ دی جو سب سے بھاری تھی ہمارے نزدیک، یعنی صحابی ہونے سے بھی بھاری فضیلت اس اعتبار سے، اور وہ ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا تم نے یہ چیز چھوڑ دی، اصل چیز تو یہ ہے، ہاں جب یہ چیز حاصل ہو جائے پھر صحابی ظاہر ہے بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن صحابی بنتے ہی وہ ہے جو پہلے اس کلمے کا اقرار کرے۔ تو کہتے ہیں کہ اب وہ بیٹے کو وجہ بتاتے ہیں اپنے رونے کی، کہتے ہیں کہ بیٹا ایک وہ وقت تھا کہ مجھے رسول اللہ سے بڑی دشمنی تھی، اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مجھے کوئی موقع ملے تو میں انہیں قتل کر دوں۔ میرا دل ان کے بغض سے بھرا ہوا تھا۔ اے میرے بیٹے، اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے دل میں جاگزی ہوئی، اور وہ کہتے ہیں پھر مجھے اس دنیا میں رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہتے ہیں میرے بیٹے، پوری زندگی نبی علیہ السلام سے مجھے محبت اور عقیدت کا وہ لیول تھا کہ میں نے کبھی بھی آنکھ بھر کے حضور کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا،
اور اگر تم مجھ سے پوچھو نا کہ میں حضور کے چہرے کے خد و خال بیان کروں تو نہیں کر سکتا. میں نے زندگی میں حضور کی ادب کی وجہ سے کبھی آپ کے چہرے کو نگاہ بھر کے بھی نہیں دیکھا. اور کہتے ہیں میرے بیٹے میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا جب میں نے اسلام قبول کر لیا. اور پھر وہ ساتھ بتاتے ہیں, کہتے ہیں میں جب اسلام قبول کرنے کے لیے گیا تو نبی الاسلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے بھی آگے بڑھا کے پیچھے کھینچ لی, اور میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں جو میں نے اسلام کے خلاف کیے ہیں. یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وإني أسألك مثل الذي سأل خالد فادع لنا صلى الله عليه وسلم. تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ اے عمر کیا تجھے نہیں پتا کہ اسلام سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, مقبول حج سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حضور نے میرے گناہوں کی معافی کی گارنٹی لی, میں نے اسلام قبول کیا. اے میرے بچے اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا, لیکن پھر میری زندگی میں ایک تیسرا وقت آیا, پھر مجھ سے وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ حدیث مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے, صرف صحیح مسلم میں نہیں ہے. اس میں تو خیر اور بہت سارے الفاظ ہیں, وہ میں بعد میں وہ طریق بیان کر دوں. کہتے ہیں بہرحال پھر مجھ سے جو کچھ ہوا, اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا, آمین. جب میں مر جاؤں تو میری قبر کے ساتھ, میری لاش کے ساتھ, میت کے ساتھ کوئی آگ نہیں ساتھ لے کر جانی, اور نہ کوئی نوحہ کرنے والی عورت ساتھ لے کے جائے گی. اور مجھے دفنانے کے بعد میری قبر کے اوپر پانی چھڑک دینا, جس طرح نبی الاسلام کی سنت ہے کہ آپ دفنانے کے بعد پانی چھڑکتے تھے. اور اس کے بعد میری قبر پہ اتنی دیر موجود رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, یعنی کم از کم 2 گھنٹے تک, تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور دیکھو میں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو پھر کیا جواب دیتا ہوں. یعنی اس سے حضرت عمر بن عاص نے یہ بھی عقیدہ دیا کہ اسی زمینی قبر کے اندر حساب و کتاب ہوتا ہے, لیکن اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. یعنی اگر ایگزیکٹ آپ کیمرہ فٹ کر دیں تو یہ جو کیپٹن عثمانی برزخی گروپ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ کہیں اور قبر ہوتی ہے, تو حضرت عمر بن عاص کا یہ عقیدہ نہیں تھا. یہ حدیث ان کے گلے کا کانٹا ہے, جب وہ ہم پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں عمر بن عاص کا تو ذہنی توازن آخری وقت میں بگڑا ہوا تھا, وہ تو بہکی باتیں کر رہے تھے, کیونکہ ان کے لیے تو وہ جو بھی باتیں حضرت علی کی فیور میں جائیں وہ بہکی ان کو لگتی ہے نا. میں کہتا ہوں ان کا دماغ جتنا موت کے وقت کام کیا ہے نا پہلے نہیں کیا تھا, کیونکہ وہ تو اس وقت ہی ان کو احساس ہوا ہے. اس طرح وہ پوری اپنی لائف سٹوری سناتا ہے جس کا دماغ چلا ہوا ہو, کدھر سے شروع ہوا ہے اور کدھر تک پہنچا ہے. اچھا یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے, اس میں جو ہے نا الفاظ ہیں کہ وہ گھبراہٹ کی وجہ سے نا دیوار کی طرف منہ کر کے روتے ہیں. تو ان کا بیٹا جب پوچھتا ہے کہ کیا آپ موت کے خوف کی وجہ سے رو رہے ہیں, کہتے ہیں میں موت کی وجہ سے نہیں رو رہا, میں رو رہا ہوں اس بات کو کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا بنے گا, موت کے بعد آنے والے حالات کے بارے میں. یہی تو سر ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اچھا ایک اور طریقہ ہے مسند امام احمد میں اس کے ساتھ ہی کہ موت کے وقت جب انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے نا تو وہ دیوار کی طرف منہ کر کے زاروں کے تار روتے ہیں. تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی آپ رو رہے ہیں, آپ کو تو نبی الاسلام اتنی محبت کرتے تھے, آپ کو ذمہ داریاں دیتے تھے, آپ نے جنگیں لڑی, آپ نے رومن امپائر کے خلاف جنگ یرموک لڑی, تو حضور کو تو آپ کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے. سر اس پہ آپ ذرا جواب سنیں عمر بن عاص کا. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پوری زندگی یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ حضور مجھ سے واقعی محبت کرتے تھے
یا صرف تعلیف قلب کے لیے، میرا دل رکھنے کے لیے مجھے کبھی کو پوسٹ دے دیا کرتے تھے. لیکن دو بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے محبت کرتے تھے. ایک ابن سمیہ عمار ابن یاسر، اور دوسرا ابن ام عبد عبداللہ ابن مسعود. اب عمار بن یاسر ان کو کیسے بھول سکتا تھا؟ عمار کو تو مارا ہوا تھا انہوں نے صفین کے اندر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور مجھ سے محبت کرتے تھے نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اندر سے کرتے تھے یا میرا دل رکھنے کے لیے. بعض اوقات بندہ کسی کو oblige بھی کر دیتا ہے نا تعریف قلب کے، لیکن دو بندے ایسے تھے میں کہتا ہوں کہ حضور واقعی ان سے محبت کرتے تھے، ابن سمیہ اور ابن ام عبد. پھر عبداللہ بن مسعود کے بارے میں اور عمار بن یاسر کے بارے میں جب انہوں نے یہ بات کی نا، تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر انہوں نے دیوار کی طرف منہ کر لیا اور زاروں کے تار رونا شروع کر دیا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بول رہے تھے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ہم نے وہ کام چھوڑ دیے، اور تو نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا تھا ہم وہ کام کرتے رہے. اب تیری مغفرت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اور پھر ان کا بیٹا کہتا ہے کہ بس یہی جملے وہ پڑھتے رہے کہ ان کی روح پرواز کر گئی. آخری ان کا کلام یہی تھا کہ اللہ، جو جن کاموں سے تو نے روکا وہ ہم کرتے رہے، اور جن چیزوں کا تو نے حکم دیا ہم اس کی مخالفت کرتے رہے، تیری مغفرت کے سوا کوئی چارہ نہیں. تو اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ جو میں نے بتایا مسند احمد والی جو حدیث ہے کہ میری زندگی میں جو 3 پیریڈ آئے، اس میں انہوں نے پھر تیسرا کہا کہ پھر میں حکومتی معاملات میں، بادشاہت کے معاملات میں پڑ گیا. صحیح مسلم میں تو ایمبیگوس الفاظ سے، مسند احمد والے طریق میں ہے کہ میں بادشاہت سے جا ملا، یعنی وہ ملوکیت والا وہ جو معاملہ تھا وہ اسی کو ہی رو رہے تھے. مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے کہ جب عمار بن یاسر کی قتل کی خبر ملی جنگ صفین میں، تو ایک شخص آ کے عمر بن عاص کو بتاتا ہے کہ عمار قتل ہو گیا. تو حضرت عمر بن عاص بلند آواز سے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور وہ بھاگتے ہوئے حضرت معاویہ کے پاس جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ معاویہ، تو عمار کو ہماری فوج نے قتل کر دیا، عمار قتل ہو گیا، اور میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. حضرت معاویہ بجائے یہ کہ رجوع کرنے کے عمر بن عاص کو کہتے ہیں کہ تو اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسلتا ہے، یعنی تجھے خود یہ اس حدیث کا پتہ ہے، اور تو خام خواہ اس کا چرچا کر کے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ علی حق پہ ہے اور ہم نہ حق ہیں. تو ہم نے اس کو مارا ہے، اس کو تو علی نے مارا ہے، نہ علی لاتا اس کو اور نہ وہ جنگ کے اندر قتل ہوتا. یہ تو علی نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے اسے پھینکا ہے، نعوذ باللہ. اتنی باطل تعویل کی. اور المستدرک الحاکم میں اور باقی کتابوں میں حدیث کی ملتا ہے کہ جب حضرت علی کو اس کی خبر ملی نا، تو انہوں نے کہا کہ پھر معاویہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ تھے، کہ نہ وہ جنگ احد میں ساتھ لے کے آتے نہ حمزہ قتل ہوتا. تو جو شخص جس کی فیور میں قتل ہو رہا ہوتا ہے وہ تو اس کا قاتل نہیں ہوتا، مخالف ہی قاتل ہوتا ہے. تو پھر مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے کہ عمار کے قتل ہونے کی جب خبر پہنچتی ہے نا، تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا آگ میں ہے. تو وہ جو شخص خبر لے کے آتا ہے نا، اس کو بھی ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ ایک میں ان کو خبر دے رہا ہوں، ان کو خود بھی پتا ہے، تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو حضرت عمر بن عاص اس کی بھی تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور نے جو جہنم کے بارے میں فرمایا تھا نا، وہ عمار کے قاتل اور مال لوٹنے والے کے لیے تھا، وہ ہمارے لیے نہیں ہے. اگرچہ ہم بھی جنگ لڑ رہے تھے لیکن ہمارے ہاتھوں سے تو نہیں وہ قتل ہوا. حالانکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے عمار کو باقی جماعت قتل کرے گی، اور یہ حدیث میں نے بتایا ان کو پتہ بھی تھی. جماعت کے بارے میں الگ سے میں نہیں کہتا دوزخ میں جائے گی، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ مال لوٹنے والا اور قتل کرنے والے کے بارے میں. اب مسند احمد میں موجود ہے کہ وہ صحابی صلح حدیبیہ کا صحابی تھا، ابو الغادیہ، جس نے عمار کو قتل کیا تھا، اور پوری زندگی میں پھر وہ روتے تھے مجھ سے یہ کیا کام ہوا. تو اس پہ خیر ابن حجر اسقلانی نے بڑی کوشش کی ہے. انہوں نے بحث کی ہے کہ نہیں، صلح حدیبیہ کی فضیلت اسے کور کر لے گی، امید ہے کہ وہ جنت میں ہی جائے گا جہنم میں پھیرا لگائے بغیر. تو شیخ البانی نے پھر اس کے اوپر گرفت کی ہے کہ نہیں، جو عام فضیلت ہوتی ہے نا،
جب کسی معاملے میں تخصیص آ جائے تو عام فضیلت اٹھ جاتی ہے. جب حضور نے فرما دیا نا کہ مال کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، تو اب یہ ایک تخصیص آ گئی ہے. جب تخصیص آ جائے نا تو حکم عام اٹھ جاتا ہے اس شخص کے لیے. لہذا آپ یہ تعویل نہ کریں. شیخ البانی یعنی انہوں نے حق گوئی کا مظاہرہ کیا. بہرحال یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، ہم کوئی کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کرتے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ حضرت علی اپنی وفات تک ان لوگوں سے ناراض رہے ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. تابعی کہتے ہیں ہم نے حضرت علی کے پیچھے نماز میں قنوت نازلہ پڑھی ہے. حضرت علی قنوت نازلہ میں پڑھتے تھے اللہم علیک بمعاویۃ و اشیائہ و عمر ابن عاص و اشیائہ و ابا سلمی و اشیائہ. اس میں عمر بن عاص کا بھی نام ہے. اے اللہ معاویہ کے شیعہ اور معاویہ اور اس کے شیعہ کو برباد کر، عمر بن عاص اور ان کے شیعہ کو برباد کر. یہ حضرت علی قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے. اچھا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو سنبھال لے. اب کیسا لفظ لفظ آتا ہے نپٹ لے. وہ آپ کہیں ہوگے کہ سنبھال مطلب ہے کہ انہوں نے سام، تو وہ تعویل کریں گے. تو میں نے اس لیے ترجمہ کیا تباہ و برباد کر، کیونکہ یہ علیکہ کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے نا تو یہ آپ قنوت نازلہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا یہود و نصارہ کے اوپر بھی، تو اس میں بھی اللہ علیکہ یہ تو نہیں ان کو سنبھال لے. سنبھال لیتے سانو ہی اللہ سانو سنبھال لے رہتے یار. تو وہ ترجمہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس کو نا بدل دیتے ہیں. بہرحال آج کی ڈیٹ میں ہم تو یہی کہیں گے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کے وقت رونا اور اللہ کی طرف رجوع لانا، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کا کفارہ اس کو بنائے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو چیز ہے حضرت عمر بن عاص کے لیے مجھے مولا علی سے ایک گارنٹی مل گئی ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ اہل صفین کے بارے میں جب مولا علی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میری طرف سے شہید ہونے والے تو جنتی ہیں ہی ہیں، میرے مخالفین بھی جنتی ہیں. پھر قیامت والا دن اللہ کی بارگاہ میں معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان طے ہوگا. تو میرے خیال ہے حضرت عمر بن عاص کو مولا علی نے پھر قنوت نازلہ کے بعد یہ فرما کے نکال دیا. اور آپ دیکھ لیں وہ روئے بھی بہت ہیں آخری وقت. میں ویسے جب بھی حدیث پڑھتا ہوں پھر عمر بن عاص کے لیے میرا دل نرم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع لائے رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام. اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، بقیہ کے سوالات انشاءاللہ اذان کے بعد.